آپ کو کورونا ہوا کیسے تھا؟ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کے ریفلیکسز ایسے ہیں کہ ہم فوراً سے ٹریٹمنٹ، ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ مریض کی جان بچائی جائے، لیکن موسٹ پروبیبلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پیشنٹ سے میں نے کرونا کیچ کیا ہے ایمرجنسی ڈیوٹی کے دوران، جبکہ میں اس کی جان بچانے میں مشغول تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں QS ہیلتھ اور میں ہوں چٹھا۔ آج کے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ QS ہیلتھ چینل ہم نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے انڈر یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تاکہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھ کے ہیلتھ ریلیٹڈ آپ کے جتنے مسئلے ہیں ان کا جواب آپ کو گھر بیٹھ کے بہت آرام سے مل سکے۔ آج ہم بات کریں گے کرونا پہ، پر کرونا کی جنرل انفارمیشن نہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ایک کرونا کووڈ سروائیور ڈاکٹر عمیر افضل، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا کرونا کا سارا جو جرنی تھا، جب ان کو کرونا ہوا انہوں نے کیا فیل کیا اور وہ آپ لوگوں سے کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے خدا نہ خاصہ کسی کو ہو تو آپ لوگوں کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے یا کیسے ٹریٹمنٹ اس کا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر عمیر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ڈاکٹر عمیر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو، جو ناظرین میرا خیال ہے سب سے پہلی چیز میں انٹرسٹیڈ ہوں گے وہ یہ کہ آپ کو کرونا ہوا کیسے تھا؟ بیسکلی جب کرونا کی پہلی لہر تھی، جب پہلی ویو تھی، تو اس کے اندر ایک عام ایمرجنسی کے اندر ڈیوٹی پر میں موجود تھا۔ ایمرجنسی پہ ڈیوٹی کے دوران ایک پیشنٹ آئی ہمارے پاس بالکل لاس آف کانشیسنس کے ساتھ، اور ان کی دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کے ریفلیکسز ایسے ہیں کہ ہم فوراً ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ مریض کی جان بچائی جائے۔ پہلی لہر تھی، شاید اس وقت تک ہمارے بھی دماغوں کے اندر اتنا ڈیپلی نہیں بیٹھا تھا کہ ہمیں کیا پریکاشنز کرنی ہیں کیا نہیں۔ البتہ میں صرف گلوز پہن کے اور ماسک پہن کے اس پیشنٹ کو اپروچ کیا میں نے۔ اس پیشنٹ کا CPR کرتے ہم آف کورس یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ کورونا پیشنٹ ہے یا نہیں، لیکن موسٹ پروبیبلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پیشنٹ سے میں نے کرونا کیچ کیا ہے ایمرجنسی ڈیوٹی کے دوران، جبکہ میں اس کی جان بچانے میں مشغول تھا۔ یہ تو بہت ہی ہمارا ڈاکٹرز نے اس ٹائم پہ جتنا افضل کام کیا ہے اور جتنی نیکی آپ کما چکے ہیں نا فار لائف۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو چلے اس کے بعد پتہ کیسے چلا تھا کہ آپ کو کرونا ہے؟ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے، اس کے بعد 1.5 سے 2 ہفتے، اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے اپنے جسم کے بڑے پٹھوں کے اندر تھکاوٹ، درد، کھچاؤ محسوس ہونا شروع ہوا۔ یہ آپ کو پہلا سمٹم؟ جی، یہ پہلا سمٹم تھا۔ ہلکا ہلکا جسم گرم ہونا شروع ہوا، تھرمومیٹر پہ چیک کیا لیکن بخار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جو مین پہلی چیز مجھے سٹارٹ ہوئی وہ تھی جسم کے بڑے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد۔ انیشلی مجھے لگا کہ شاید میں دن میں کافی ڈرائیو کرتا ہوں جس کی وجہ سے شاید میں تھک گیا ہوں، شاید کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی ہے، یا شاید روزمرہ کیا موسم کی تبدیلی ہے۔ لیکن جب یہ 3-4 دن تک ایسے چلتا رہا، پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ کچھ روٹین سے ہٹ کے۔ پھر میں نے اپنا بخار چیک کیا، تھرمومیٹر پہ تقریباً 100-101 بخار بھی آ گیا۔ پھر اس وقت چونکہ میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، رابطے میں ہیں تمام فزیشین سے، تو پہلا شک یہی تھا کہ کرونا ہے۔ پھر تقریباً اس سے 2-3 دن بعد جب ٹیسٹ کروایا تو وہ بھی پازیٹیو آ گیا۔ گھر میں کسی اور کو ہوا تھا؟ جی بالکل، میں کلوز کانٹیکٹ میں تھا اپنی وائف کے ساتھ، وہ میرے ساتھ تھیں، تو ان کو بھی تقریباً مجھ سے 2-3 دن کے بعد یہ سمٹمز آنے لگ گئے تھے۔ تو اس کے بعد گھر میں آپ دونوں کو ہوا تو پھر آپ لوگ آئسولیٹ ہو گئے تھے؟ جی بالکل، جو اس وقت گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق ہم لوگوں نے بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا سارے باقی گھر والوں سے۔ اور جو سب سے زیادہ ہمارے لیے پر آزمائش بات تھی وہ یہ تھی کہ ہماری چھوٹی بیٹی صرف 5 مہینے کی تھی۔ ہمیں اس سے دور ہونا پڑا۔ الحمدللہ اس کو کوئی سمٹم نہیں آئے، اس کو بخار بھی نہیں ہوا، وہ اچھی صحت میں رہی، لیکن یہ کہ ہم گھر کے اوپر والے پورشن میں آئسولیٹ ہو گئے اور ہم نے اپنی چھوٹی بیٹی اپنے ماں باپ کے حوالے کر دی۔ تو آپ کی جو ٹیک کیئر ہے، سارا کھانا پینا وغیرہ وہ سارا پیرنٹس بھی کر رہے تھے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے کہ میری چھوٹی بیٹی کو اور جو سارا مجھے کوارنٹین میں جنہوں نے آسرا دیا، جنہوں نے میرا خیال رکھا، وہ میرے پیرنٹس تھے، میرے بہن بھائی تھے۔ آپ کو بیچ میں کسی ٹائم پہ کہیں ڈر لگا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، کیا اس کا ہوگا؟ کیونکہ فرسٹ ویو جب تھی اس کی تو پینک بہت زیادہ تھا۔ تو جی بالکل، اصل میں ساری انفارمیشن کلیئر نہیں تھی، اور فرسٹ ویو کے دوران ایک دن کوئی کوارنٹین کے 7ویں دن مجھے رات کے 1 بجے ایسا محسوس ہوا کہ میری سانس کھنچ رہی ہے، مجھے سانس ٹھیک نہیں آ رہی، اور 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میرا گھر جو ہے وہ شہر سے کافی باہر ہٹ کے ہے، تو
کافی 2-3 دفعہ سوچا کہ مزید کسی ڈاکٹر کو اپروچ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، لیکن یہ کہ اپنے دیگر عزیز و اقارب سے مشورے کے بعد میں فوراً اپنا ایکس رے کروانے گیا. ایکس رے کے اوپر چینجز تھے، ایکس رے کے اوپر چینجز اس بات کو پوائنٹ کرتے تھے کہ شاید یہ کرونا کی پیچیدگی ہے، شاید یہ کمپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے. الحمدللہ لیکن سیچوریشن چیک کی، سیچوریشن ٹھیک تھی جی، اور سانس کا مسئلہ پرسسٹنٹ تھا، لیکن الحمدللہ پھر کرونا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے مشورے کے بعد میں نے اسٹیرائڈس شروع کر دیے، اور اللہ کا شکر ہے 2-3 دن میں وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ کی مسز کو کوئی ایسی پیچیدگی کی طرف ان کا کہیں نہیں تھی؟ اللہ کا شکر ہے میری مسز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رہیں تھرو آؤٹ دا. ان کو ایک نارمل ڈیزیز کا کورس رہا، ان کو بخار اور جسم درد ان میں بھی پری ڈومیننٹ تھا، لیکن میری مسز کو جو ساتھ تھا ٹیسٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا. ان کو جی آپ جانتی ہیں کہ یہ کتنا میٹر کرتا ہے ہم سب کے لیے، تو ان کو ٹیسٹ کا مسئلہ رہا اور وہ مجھ سے الگ تھا اس معاملے میں. ٹھیک. اور اس ٹائم پہ میڈیکیشن وغیرہ پھر آپ لوگ کس طرح سے لیتے رہے گے؟ ناظرین کو ضرور بتائیے گا کہ ہوم میڈیکیشن کی کیا ایڈورس ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. میں خود بھی معالج ہوں، جس طرح آپ جانتی ہیں میری ساری فیملی بھی معالج ہے. اس کے علاوہ میں کرونا کے جو سارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے ان سے رابطے میں تھا. تو میڈیکیشنز جو ہم نے لیں وہ ایک تو ہم نے ازیتھرومائسین لی، ایک آئیورمیکٹن لی دوائی، اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کمپلیکیشن کی صورت میں مجھے اسٹیرائڈ ڈیلٹا کارٹل کی فارم میں لینا پڑا. لیکن یہ ساری جو دوائیاں میں نے لیں یہ لیٹسٹ گائیڈ لائنس کے مطابق کرونا کے اسپیشلسٹ معالج سے مشورہ کر کے لیں. حالانکہ میں خود ڈاکٹر ہوں، اسپیشلائزیشن ہے، لیکن اسٹل میں نے سوچا کہ چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے تو میں نے کرونا کے معالج سے مشورہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر ہونے کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے اسیس میں بالکل آپ کی اسیس ہوتی ہے سارے لوگوں کے ساتھ، اور وہ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے. تو ان کے مشورے سے میں نے یہ دوائیاں لیں. باقی اچھی خوراک رکھی، اچھا صاف ستھرا لائف سٹائل رکھا، ڈسپوزیبل برتن یوز کیے، اپنے مشروبات وغیرہ صاف ستھرے اور گرم یوز کیے، کیلشیم وائٹامنس وغیرہ اپنے پورے رکھے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بیماری سے باہر نکالا. اچھا ڈاکٹر میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کرونا کو اگر سمٹم آ گئے ہیں تو بتانے میں تھوڑی سی آر محسوس کرتے ہیں، جب تک ان کے جیسے آپ نے بتایا اسٹارٹ میں تھوڑا بہت پرابلم تھا. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کو کرونا ہے، آپ تو خیر ڈاکٹر ہیں، آپ تو گھر بیٹھ گئے نا. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں تو تھوڑا بہت مسئلہ یہ نا باہر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، لوگوں کو انفارم ہی نہیں کرتے کہ مجھے پرابلم ہے، وہ اور انفیکشن کا باعث بنتے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں تو. یمنا میرے ذاتی خیال میں جس طرح آپ جانتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کئی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے مینٹل لیول پہ، جس کی ایک کاوش ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، جو کہ بیسکلی جس کا میرے خیال میں ہمیشہ سب سے ہماری سوسائٹی کو ایسا سوسائٹی لے کے چلنا اور اس کو بہتر بنانا. ہماری سوسائٹی میں اس کو ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا. ہاں جی بالکل ٹیبو بن چکا ہے کرونا. جی کیونکہ ہماری سوسائٹی میں لیک آف نالج یا نیم حکیم ہونے کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ کرونا کے بارے میں بات کر کے بھی، یا کرونا کے مریض کو ہاتھ لگا کے بھی، یا اس کو دور سے چائے کا کپ پکڑا کے بھی کرونا ہمیں منتقل ہو جائے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہر بیماری کا ایک خاص بیہیویئر ہوتا ہے. کرونا کا بیہیویئر بھی ایک خاص بیہیویئر ہے. ہم نے اس کو سمجھا نہیں، لیکن ہم نے اس کو ایک وبائی مرض چونکہ فیس کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں جو کرونا کے مریض ہیں انہیں لوگ ایک ٹف ٹائم دیتے ہیں. 14 دن کے بعد جب وہ سارا ٹائم پیریڈ گزر گیا تو اس کے بعد آپ کو پراپر ریکور، آپ کو فیل ہوا کہ باڈی کے اندر کچھ ویکنیس ہو گئی ہے، یا پراپر ریکور کرنے میں کوئی ٹائم لگا آپ کو؟ انیشلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو درد تھا جسم کے بڑے پٹھوں میں، بازوؤں میں، ٹانگوں میں، وہ تو تقریباً 7 دن بعد ہی سیٹل ہو گیا تھا. لیکن پھر بھی ہم نے گائیڈ لائنس کے مطابق جو 14 دن کا کوارنٹین یا علیحدگی تھی وہ پوری کی. اس کو پوری کرنے کے بعد ہمیں فیل ہوا کہ ہم لوگ تھکے تھکے محسوس کر رہے ہیں. ہم لوگ کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور شاید موٹیویشن نہیں بنا پا رہے تھے، جسم ساتھ نہیں دیتا تھا. تو بعد میں جس طرح ہم بطور ڈاکٹر ہمیں یہ پتہ ہے کہ کسی بھی وائرل ڈیزیز کے ساتھ پوسٹ وائرل فٹیگ کا ایلیمنٹ ہے، تو اس کو پوسٹ وائرل فٹیگ ہی کہا گیا. اور پوسٹ وائرل فٹیگ تقریباً 3 مہینے تک رہی. 3 مہینے تک اس میں اثر رکھا اپنا جسم کے اندر. تو میرے ذاتی ایکسپیرینس کے اندر مجھے 3 مہینے تک میرا کسی کام میں دل نہیں لگا، میں کر نہیں سکتا تھا، میں انرجی نہیں جمع کر سکتا تھا.
تو مطلب یہ کہ اس نے میری لائف کو افیکٹ کیا کافی کیا. جی. یہ جو نیو ویریئنٹ کی آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس سے کتنا ڈرنا چاہیے ہمیں؟ کیونکہ ہم پرانے کرونا سے ہم ڈرنا ختم ہو گیا ہمارا. اب یہ نیو ویریئنٹ جو ہے کچھ ڈرائے گا تو ڈرائے گا ورنہ نہیں. بیسکلی جو وائرل ڈیزیز کسی بھی قسم کی ہوتی ہے, ابھی سائنس کی تحقیقات وائرس پہ مکمل نہیں ہے, یا ابھی سائنس کو مکمل طور پہ عبور حاصل نہیں ہے. وائرس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہتا ہے. یہ اگر میں عام فہم زبان میں بات کروں تو یہ اپنا بیہیویئر تبدیل کر لیتا ہے, یہ انفیکٹیوٹی تبدیل کر لیتا ہے. جو نئے ویریئنٹ سامنے آئے ہیں, ایک یو کے اندر ویریئنٹ سامنے آیا, اس کے بعد ایک یو کے اندر ہی ویریئنٹ آیا جو کہ ساؤتھ افریقہ سے گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اڑتی خبریں ہیں, شاید میں ان کی تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن نائجیریا کا بھی ویریئنٹ ہے. تو یہ سارے ویریئنٹ وائرس کے اندر میوٹیشنز یعنی کہ تبدیلیاں ہیں. تو ان کے بارے میں جو ابھی انیشیل ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ ویریئنٹس زیادہ انفیکٹیو ہیں, اور ان کا آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ زیادہ انفیکٹیو سے مراد یہ کہ یہ زیادہ لوگوں میں ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں, زیادہ لوگوں کے اندر علامات کاز کر سکتے ہیں. ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ زیادہ خطرناک ہیں, زیادہ تر لوگوں میں پیچیدگیاں یہ زیادہ لائیں گے, یہ ابھی ڈیفائن نہیں ہے, لیکن زیادہ لوگوں کو پکڑ کے ڈیزیز کے علامات ان میں ظاہر کرنا. کرونا جو ابھی چل رہا ہے کووڈ, اس کے زیادہ تھوڑا سا نیکسٹ لیول کا ہے. اس کے اندر جو ہمیں بیسکلی چیز جس سے ڈرنا چاہیے وہ ایک تو یہ کہ آف کورس جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ زیادہ لوگوں کو پکڑے گا. نمبر 2 یہ کہ ویکسین کا اس پہ اثر آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. جو آلریڈی بھی ویکسین بن گئی ہے تو وہ تو پرانے کے لیے بنی تھی نا. سائنس دان اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھی خبر دیں گے ہمیں. اینڈ پہ یہ ضرور بتائیے گا, یہ جب آپ سارے اس ٹائم پیریڈ سے گزرے, یہ وہ 14 دن, اس سے کچھ سیکھا آپ نے, کچھ سمجھ آئی کوئی چیز؟ جی بالکل. جس طرح ہم سب کے مینٹور قاسم علی شاہ صاحب بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی روح کتنی امپورٹنٹ ہے, آپ کی روح پہ ورک اپ کتنا امپورٹنٹ ہے, اسی طرح اگر 2 مادی چیزیں جن کو میں بتانا چاہوں کہ جن کو ہمیشہ آپ کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے, ایک آپ کا اپنا جسم ہے اور ایک آپ کے ریلیشن شپس ہیں. ریلیشن شپس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے ماں باپ. میں اللہ تعالیٰ کی ہم پہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ حیات ہیں, ہمارے ماں باپ صحت مند ہیں, جس کی وجہ سے وہ میری بیٹی کا خیال رکھ سکے. شاید میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی اور پہ اعتبار نہ کر پاتا, تو انہوں نے مجھ سے بڑھ کے میری بیٹی کا خیال رکھا, انہوں نے میرا خیال رکھا بچوں کی طرح. انہوں نے سارا ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم بیماری میں ہیں. تو اللہ پاک ان کو صحت دے, انہیں پرسکون زندگی دے, اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2 یہ کہ ہمیں کم از کم دن کا 1 گھنٹہ اپنے جسم پہ ضرور وقف کرنا چاہیے. ایک اللہ کی یہ نعمت ہے جس کے اندر ہم نے 24 گھنٹے رہنا ہوتا ہے اپنی تقریباً 60-70 سال کی زندگی میں. اگر ایوریج بات کروں تو ہمیں دن کا کم از کم 1 گھنٹہ اپنے جسم کو ضرور دینا چاہیے. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر عمیر, اور اسی چیز سے میں یہ ویڈیو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ ایز اے ڈائٹیشین میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آج چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس کو پکڑ لیں. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ پٹھے میں درد ہو رہی ہے نا, ہاں جب یہ بالکل ہی برداشت سے باہر ہو جائے گی تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. آج تھوڑا تھوڑا اپنی جسم پہ لگایا, اس پہ انویسٹ کیا ٹائم, آپ کو باقی بیماریوں سے بچا سکتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل کرونا فار ایگزامپل اگر ہو گیا ہے تو ایک ہیلدی باڈی, ایک ہیلدی جسم کو کرونا ہونے کا سمٹم, اس کی برداشت مختلف ہوتی ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی ایسا جسم ہو, ایسا انسان ہو جس کی پہلے ہی ڈیفیشنسیز تھیں, پہلے ہی پرابلم تھے, خواتین میں کیلشیم وٹامن ڈی کے مسائل ہیں, ہم نہیں توجہ دیتے. تو اس ویڈیو سے اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ اپنے جسم پہ توجہ دیں. کرونا کو آسان مت سمجھیں, نیو ویریئنٹ ہے, کیا کرے گا ہمارے ساتھ ابھی ہمیں نہیں پتہ ہے. اللہ کرے کہ ہم نکل آئیں اس نیو ویریئنٹ سے بھی ویسے ہی جیسے ہم پرانے ویو میں ہم ابھی تک سروائیو کر پائے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور منفرد ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.